السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا پہ کھڑی زبر ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ با کو آپ باریکی پڑھیں گے۔ نون پہ زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اور اس پہ مد ہے جسے مد جائز کہتے ہیں۔ مد جائز ہمیشہ تب ہوتی ہے جب بھی واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اگلے کلمے میں۔ تو مد جائز کی لمبائی آپ 2 سے 2.5 الف تک کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ چاہیں تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کسر کر سکتے ہیں۔ کسر کریں گے تو جتنی مد کی، یعنی واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کی ایک الف کے برابر جو لمبائی کا تعین ہے اتنی ہی کریں گے۔ لیکن اگر آپ مد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 سے 2.5 الف تک کریں گے۔ تو مد کریں گے تو جس طرح میں نے پڑھا، یا بنی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے مد نہیں کرنی، یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے۔ حمزہ الف کو اسی صورت میں الف کہا جاتا ہے جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو۔ جب اس پہ کوئی حرکت ہوگی، زبر، زیر یا پیش، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ حمزہ کو کلیئر آ ای او یہ ساؤنڈ کلیئر آنا چاہیے، سین کو سیٹی کے ساتھ، اور آ کو موٹا، کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ زبر یا پیش ہو اور آ پہ تو موٹا پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ مد واجب ہے، اس کی لمبائی آپ 3 الف تک کر سکتے ہیں، یا کچھ کتابوں میں 3 سے 5 بھی ہے۔ اور حمزہ پہ زیر ہے، اس کا آپ ساؤنڈ کلیئر کریں گے۔ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کنفیوز نہیں کرنا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اگلے اس سے پہلے حرف میں تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 1 الف کے برابر، ایلذکروا، ٹھیک ہے۔ لام کو ذال کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ ذال پہ جزم ہے، یہ ایسے ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ذال کو باریک زبان کا کنارہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے نچلے کناروں کے ساتھ لگے تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ آ کو موٹا، کیوں؟ کیونکہ اس پہ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مد کے بغیر، مد جائز کے بغیر کیسے پڑھیں گے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، مد جائز کے ساتھ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، آئین کو کلیئر اور نون کو کے نیچے زیر ہے، اس کو آئین کے ساتھ ملانا ہے۔ باقی الفاظ کو باریکی پڑھیں گے۔ یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، دبا کے لام کو پڑھیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، اور کیونکہ اس پہ مد جائز ہیں تو اس کی لمبائی آپ 2 سے 2.5 الف تک کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نون پہ ساکن ہے تو انعمت، یہاں پہ نون پہ حرکت نہیں کرنی، انعمت نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں، انعمت، ٹھیک ہے۔ اور نہ میم پہ آپ نے ام بھی نہیں کرنا، ان بھی نہیں کرنا، انعمت۔ اور یہاں پہ نون ساکن ہے تو یہاں پہ آپ غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو آپ وہاں پہ اخفا نہیں کرتے، یعنی ناک میں سے آواز نہیں نکالتے۔ انعمت نہیں کریں گے، انعمت، ٹھیک ہے۔ علیکم، عین کو کلیئر حلق میں سے ادا کریں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں، اور یالین علیکم نہیں پڑھنا جس طرح ہم موسٹلی غلطی کرتے ہیں، تو اسے پڑھنا ہے علیکم، یالین علیکم، ٹھیک ہے۔ اور میم پہ حرکت نہیں، کم بھی نہیں کرنا، علیکم
وأوفو واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں. یا ساکن واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو اسے یا لین اور واو لین کہا جاتا ہے. اور ان کو اوفو یا علیکم نہیں پڑھتے, علیکم اوفو, اوفو علیکم, ٹھیک ہے, اسے واو لین اور یا لین کہا جاتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ, اس کی لمبائی ایک الف کے برابر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. آئین کو ہا کے ساتھ ملانا ہے, آئین کا ساؤنڈ بھی کلیئر ہے اور ہا بھی یہ کلیئر ہے. بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, مد جائز ہے, لمبائی 2 سے 2.5 الف. واو ساکن سے پہلے پیش ہے, حمزہ کے اوپر پیش ہے, تو آپ نے حمزہ کا ساؤنڈ بھی کلیئر کرنا ہے اور اس کی لمبائی ایک حرف کے برابر. یہاں پہ پھر آپ نے آئین کو بھی کلیئر, ہار کو بھی کلیئر, اور واو کو ہونٹوں کی گلائی سے پڑھیں گے. یہاں پہ شد ہے, دبا کے پڑھیں گے. الف مدہ, زبر کے بعد الف ہے تو الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, را کو موٹا, را پہ ویسے حرکت ہو زبر یا پیش تو موٹا پڑھیں گے, یا اگر اس پہ ساکن ہو جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تب بھی موٹا پڑا جائے گا. فَارْهَبُونَ, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مدہ, اور یہاں پہ وقف میں اس کی لمبائی آپ مزید بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں, 2 سے 2.5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, واو کو ہونٹوں کی گولائی سے, کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر لمبائی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مدہ کہا جاتا ہے اسے, ایک الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ مد جائز ہے, اس کی لمبائی 2 سے 2.5 الف, چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں, کسر کر سکتے ہیں. نون ساکن یہاں پہ ہے اور اس سے پہلے اس کے بعد کوئی حروف ہلکی نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. انزلت, ناک میں سے آواز اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر. صاد موٹا پڑا جاتا ہے. کون سے الفاظ ہمیشہ موٹے پڑے بجاتے ہیں؟ خا, صاد, ضاد, غین, قا, قاف, ظا, ان کو موٹا پڑا جاتا ہے. صاد کو موٹا پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے تو شد ہے دال پہ, تو اسے دبا کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا, اچھا قاف کو ایک تو موٹا پڑھا جائے گا, دوسرا کاف پہ تنوین ہے, یعنی 2 زبر, 2 زبر ہوں, 2 زیر ہوں, 2 پیش ہوں, یا یہاں پہ ساکن ہو, نون ساکن ہو, تو پھر کیا کیا جاتا ہے, اس کے اگلے کلمے میں اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہو, یعنی یرملون, یا, را, میم, لام, واو, نون, تو آپ نے جس حرف پہ تنوین ہے یا نون ساکن ہے اس کو اس حرف کے اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ حروف یرملون میں سے لام ہے تنوین کے بعد, تو آپ یہاں پہ ادغام کریں گے, کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور بغیر غنہ کے ملائیں گے. حروف یرملون میں سے لام اور را 2 حرف ایسے ہیں کہ ان میں بغیر غنہ کے ساتھ آپ ادغام کریں گے, باقی سب میں غنہ کے ساتھ آپ ادغام کریں گے. تو لام اور را میں بغیر غنہ کے کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے بغیر غنہ. مصدقا قل نہیں کرنا, مصدقا لما معکم, مصدقا لما معکم, عین کو کلیئر. یہاں پہ میم الف ما, یہاں پہ میم ہے, میم پہ زبر ہے, اس کے بعد الف ہے تو الف مدہ کہا جاتا ہے, اس کی لمبائی ایک الف کے برابر. مصدقا لما معکم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, واو کو ہونٹوں کی گولائی سے, زبر کے بعد الف ہے, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے, ایک الف کے برابر لمبائی, اور یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر لمبائی ویسے ہوگی اگر آپ نے مد نہیں کرنی ہے. اگر آپ نے مد جائز کو کرنا ہے تو 2 سے 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے مد کرنی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, واو پہ شد ہے, دبا کے پڑھیں گے. حمزہ کو کلیئر,
الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی کاف کافرین بھی. اچھا یہاں پہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ با ہو اور متحرک ہو، اس پہ کوئی حرکت ہو، زبر زیر یا پیش، تو وہاں پہ ابدال ہوتا ہے، یعنی آپ نے تبدیل کر دیتے ہیں یہاں پہ تنوین یا نون ساکن کو میم کے ساتھ، تو ساؤنڈ آپ کا کافرین بھی نہیں آئے گا، کافرین بھی. ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو بھی کریں گے، اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو کافرین بھی ولا تشتروا. اور یہاں پہ جب آپ نے اخفا کرنا ہے میم میں تبدیل کر کے تو اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر. واو کو ہونٹوں کی گولائی سے الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، شین کو اس طرح ساؤنڈ ہو کہ منہ میں پھیل جائے آواز، راؤ کو موٹا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. بآیاتی حمزہ اور یا دونوں پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبائی دونوں کی ہوگی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. بآیاتی ثمنا قلیلا، ثا باریک، میم باریک، نون پہ تنوین ہے، یہاں پہ آپ اخفا کریں گے کیونکہ اس کے بعد کوئی حروف ہلکی نہیں ہے، تو آپ ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. یہاں پہ جو آپ اخفا کریں گے تو اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوگی کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے تو اس کا ساؤنڈ ویسے بھی موٹا ہوتا ہے. تو ثمنا جب آپ تنوین کے بعد کا اخفا جو ہے وہ ختم کرنے لگیں گے تو کاف کیونکہ ادائیگی کوئی اور کاف موٹا ادا ہوگا تو اس لیے آٹومیٹیکلی آپ کا ساؤنڈ تھوڑا سا اخفا کا موٹا ہو جائے گا. ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہم نے ڈسکس کیا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، اسے یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. اور ہم نے پڑھا تنوین کے بعد اگلا حرف حروف یرملون میں سے ہو اور واو آ رہا ہے تو آپ نے ادغام کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے شد نہیں دکھائی گئی، کچھ جو قرآن پاک ہیں اس میں آپ نے واو پہ دیکھیں گے شد بھی ہوگا یہاں پہ، اور ہمیشہ اس کو اگلے حرف پہ شد ہوتی ہے کیونکہ اس کو ملا دیا جاتا ہے واو کے ساتھ یا حروف یرملون کے تمام 6 حروف کے ساتھ. تو اور جب آپ نے تنوین کو ملانا ہے واو کے ساتھ تو غنہ کے ساتھ ملائیں گے. قلیلا وإیای فاتقون. اور جب آپ ادغام کریں گے تو غنہ کے ساتھ غنہ ہوگا، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر جو آپ نے ناک میں سے آواز نکالنی ہے. حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، یا پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. اس یا کو کیونکہ اس پہ الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبائی کریں گے اور اس پہ صرف زبر ہی پڑھیں گے، یعنی آدھے الف تک. یا نہیں کرنا جس طرح غلطی کرتے ہیں، وإیای، ٹھیک ہے. دوسرے یا کو صرف آدھے الف یعنی ایک زبر کے برابر پڑھنا ہے. فتقون، تا کو دبا کے کیونکہ اس پہ شد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. اور جب آپ وقف کرتے ہیں تو 2 سے 2.5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں. واو کو ہونٹوں کی گولائی سے لام الف لا مدہ ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. ولا تلبسوا الحق، طلب نہیں کرنا، لام پہ حرکت نہیں کرنی. تلبسوا الحق، سین کو سیٹی کے ساتھ یہاں پہ بھی لام کے ساتھ ملانا ہے تو حرکت سولے نہیں کرنا. سل حق، ہا کو حلق میں سے ادا کرنا ہے اور اس کا ساؤنڈ کلیئر ہو. ہا اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس پہ شادہ دبا کے پڑھنا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بِالْبَاطِلِ، بیلے نہیں کرنا، لام پہ حرکت نہیں کرنی. الف ہے زبر کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، قاف کو موٹا طویل، ٹھیک ہے. اس کا ساؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کا ساؤنڈ کب آتا ہے؟ جب آپ کی زبان کا اگلا حصہ آپ کے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ، چھت کے ساتھ لگتا ہے. اور واو کو ہونٹوں کی گولائی سے کافی حرکت نہیں، تک نہیں کرنا. تک تم الحق و تک تم الحق
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے حمزہ کا ساؤنڈ کلیئر نون کے ساتھ ملانا ہے، اور نون پہ آپ نے نون ساکن ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے بھی کوئی حرف نہ ہو تو آپ اخفا کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ، یہ اخفا کو ناک میں سے جو آپ نے آواز نکالنی ہے اسے اخفا کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو اخفا ہوگا اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. تعلمون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، اور وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے حمزہ بے زبر ہے، اس کو اپنے ساؤنڈ کو آ ای او، حمزہ کا جو ساؤنڈ ہے جب اس کے پہ حرکات آتی ہیں تو کلیئر پڑھنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قاف کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، صاد پہ شد ہے تو آپ نے میم پہ جو پیش ہے میم کو ملانا ہے صاد کے ساتھ، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، دبا کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور لام پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی. تا گول تا ہے، اس کو آپ نے باقی تا کی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن جب بھی اس گول تا پہ وقف آتا ہے تو آپ اس کو ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ وقف ہوتا تو آپ پڑھتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی جو پھر الف مدہ کے قائم مقام یہاں پہ آپ مد کرتے ہیں، اور اس کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں 2-2.5 الف تک بھی جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ وقف نہیں کر رہے تو ایک الف کے برابر ہی پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے کھڑی زبر ہے الف پہ تو ایک الف کے برابر لمبائی، زا کے ساتھ ملائیں گے تا کو، اور تا کو باریک زا کے ساتھ ملائیں گے تو سیٹی یا نما آواز آئے گی، دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے. قاف پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی، باریک پڑھیں گے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے، واو کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو اس کو موڑ ورکعوا، ٹھیک ہے. اور جب بھی الف پہ کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو الف ہی کہا جاتا ہے. جب حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں، وہ حمزہ ہو جاتی ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اور آ کو واو کے ساتھ ملائیں گے. وَرُكَعُوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، مع الراکعین، عین کو ایک تو کلیئر اس کا ساؤنڈ ہو اور اس کو را کے ساتھ ملانا ہے، اور آ پہ کھڑی زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے ایک الف کے برابر لمبائی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو عین کا ساؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر عین، ٹھیک ہے. اور ساکن جب آپ کریں گے وقف کریں گے تو وہاں پہ آپ 2 سے 2.5 الف تک لمبا بھی کر سکتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَرُكَعُوا مَعَ الراکعین. تو آج کا سبق ہم نے 43 آیت نمبر تک پڑھنا ہے. آئیے تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔